بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرنا کہ خیر و عافیت دے نال ہوو گے، اور میری دعا ہے ہمیشہ دی طرح کہ اللہ تبارک و تعالی تھانوں ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ کچھ لوگ معاشرے دے اندر ایسے بھی ہیں کہ جڑے عبادت و ریاضت دے وچ ہمیشہ لگے رہندے، اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد دی نمازاں نو ادا کر دین، تسبیح اور وظیفے پڑھ دین، اور انہاں دے بیوی بچے اور ماں باپ مفلسی اور تنگ دستی دی زندگی گزار رہے ہوندے۔ ایسے لوگ بہت وڈی غلطی کر رہے ہیں۔ وہ اللہ دے بندے یہ نہیں جانتے کہ حقوق اللہ دے نال نال حقوق العباد دا ادا کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اہل حقوق دے حقوق ادا کرنا اللہ تعالیٰ دی عبادت اور اس دی خوشنودی حاصل کرن دا ذریعہ ہے۔ نفلی عبادت دی مشغولیت اگر بیوی بچے اور مفلس ماں باپ دی ضروری اخراجات روک دی ہے تو پہلے اپنے بیوی بچے اور ماں باپ دی کفالت کرے، پھر اگر وقت ملے تو نفل عبادت ضرور کرے۔ البتہ 5 وقت دی فرض نماز ہرگز کسی بھی صورت معاف نہیں ہے۔ اس دی ادائیگی ہر حال دے وچ ہر طرح بندے نو ادا کرنی لازمی اور ضروری ہے، خواہ وہ بندہ کس حالت دے وچ بھی ہوئے۔ اور اج کل دے اس دور دے وچ اگر کوئی بندہ صرف فرض نمازاں نو پابندی دے نال ادا کردا ہے، رمضان المبارک دے روزے رکھدا ہے، زکوٰۃ ادا کردا ہے، اور اگر اس دے کول استطاعت ہے تے حج کردا ہے اور حرام کماں تو بچدا ہے، مثلا شراب، جوا، چوری، زناکاری، سود خوری، غیبت، بدکاری، خیانت، بد عہدی، سینمے، گانے اور فضول اللہ تللیں تو اگر وہ بندہ بچیا ہوا اور محفوظ ہے اور سنتاں دی پابندی کردا ہے، اور اس دے نال نال اگر کوئی جائز پیشہ اختیار کر کے اپنے بچیاں دی، اپنے ماں باپ دی کفالت کردا ہے، وہ بندہ وقت دا ولی ہے، وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دا دوست ہے، اللہ تعالیٰ دا محبوب بندہ ہے۔ وہ نفلی عبادات نہیں بھی کر سکدا، چاشت، اشراق، وظیفے، اوابین اور اس طرح دے جو نوافل عبادت ہے اگر وہ نہیں بھی کر سکدا، لیکن اس دے باوجود وہ بندہ اللہ تعالیٰ دا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی عبادت دے نال نال بچوں دی کفالت، والدین دی خدمت بھی بندے تے ضروری ہے۔ اس طرح دا ایک واقعہ میں پڑھا کہ ایک بندے نے قصبے معاش واسطے سفر کیتا، تو ایک جنگل دے وچ اس دا گزر ہویا، اس نے ویکھا کہ ایک لومڑی ہے جڑی اکھاں تو نبینی ہے، اس دے ہاتھ پیر بھی نہیں ہیں، لیکن اس دے باوجود وہ فربا ہے اور موٹی تازی ہے۔ وہ بندہ حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ چل پھر نہیں سکتی، ویکھ نہیں سکتی، شکار نہیں کر سکتی، پھر انہوں رزق کتھوں آندا ہے؟ تو وہ بندہ بیٹھ گیا ویکھن واسطے کہ میں ویکھنا کہ اس دا رزق کتھوں آندا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس سبب بنایا ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد اس نے ویکھا کہ ایک شیر آیا، اس نے شکار کیتا جانور کوئی، کچھ اس نے کھا لیا، کچھ ادھ مویا لیا کے اس نے اس لومڑی دے سامنے سٹ دیتا۔ لومڑی نے بقیہ گوشت کھا لیا۔ اس بندے نے جدو ویکھا تو اس دے دل دے وچ خیال پیدا ہویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جانور نو رزق دے سکتا ہے، میں تے پھر بھی اشرف المخلوقات ہاں، تو مینوں کی ضرورت ہے محنت کرن دی، رزق حاصل کرن دی، رزق کماون دی۔ اس نے ایک غار تلاش کیتی اور اس دے اندر عبادت دے وچ مشغول ہو گیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن فاقے دی حالت وچ گزر گئے، لیکن کھان واسطے کوئی بندوبست نہ ہویا۔ تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کیتی کہ مالک میرے کھان دا کوئی سبب بنا، مینوں بھی کوئی رزق عطا فرما کہ جس طرح تو لومڑی نو رزق عطا فرما رہی ہے۔ تو آواز آئی ہاتف تو کہ میرے بندے تو شیر بن، لومڑی نہ بن، یعنی تو خود بھی کما اور اپنے بچیاں دی، اپنے والدین دی کفالت بھی کر۔ تو آج کل ساڑے معاشرے دے اندر ایک بیماری چل پئی ہے کہ لوگ محنت تو گھبران دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت دے وچ کوئی کسر نہیں چھڑتے، لیکن ماں باپ دا خیال نہیں ہے، بچیاں دا خیال نہیں ہے، بیوی دا خیال نہیں ہے، انہاں دے حقوق پورے نہیں ہو رہے، لیکن عبادت دے وچ ہمیشہ لگے رہندے۔ تو ایسی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منہ تے مارے گا اس طرح دی عبادت۔ اگر بالفرض ایک بندہ ہے جس دی والدہ بیمار ہے، والد بیمار ہے، اور والدین نو اس دی ضرورت ہے کہ آج بیٹا انہاں دی خدمت کرے، لیکن بیٹا تبلیغی گشت تے نکلا ہوا ہے، چلے لاندا پھردا ہے، ماں باپ گھرے تڑپدے پین، بلکدے پین، انہاں نو ضرورت ہے، دوائی کراون والا کوئی نہیں، لیکن بچہ تبلیغی گشت تے نکلا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نو ایسے گشتاں دی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ہی اگر ماں باپ بیمار ہیں، ماں فالج دے وچ مبتلا ہے اور بیٹا پیر دی چوکھڑ تے اپنی داڑھی دے نال جھاڑو دیندا پھردا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نو میاں یہ پسند نہیں ہے۔ والدین دی خدمت کرو جو تھوڑے تے فرض ہے۔
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਨਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਬਸਰ ਔਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੁਦ ਮੁਤਵੱਕਲ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਛੈਂਦੇ ਕੇ ਜਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਤਵੱਕਲ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲਚੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਸਬ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਬੜੇ ਉਰੂਜ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਰੀਦ ਤਬਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਫਿਰ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੀਰੀ ਫਕੀਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਰੋ ਫਰੇਬ ਔਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں تو محفوظ رکھے۔ اگر میرے چینل ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔